عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا بڑا کرم و احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی لاکھوں مخلوقات میں سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی برتری عطا کی ہے۔ دونوں زمینیں اس کے لیے مسخر ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا ہے۔ انسان غلاظت نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پھر وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے معاملات ہیں کہ ان کی عقل نہیں، وہ کسی کی بھی غلاظت کھا لیتے ہیں۔ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ مرے ہوئے بچے بھی کھا لیتے ہیں اپنے ہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیم عطا کی ہے اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان اس طرح کی غلاظتوں میں کبھی اپنا منہ نہیں مارتا۔ اور رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان سب میں ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی ہے۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ رب العزت کا اس بات پر ہو کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کہتے کسے ہیں؟ ہم تو لفظوں سے جانتے ہیں، بلکہ آپ سے اگر کہا جائے تو آپ انسان ہیں میں انسان ہوں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ برف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اس کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ جو نہایت ہی ٹھنڈا ہوگا اور سفید ہوتا ہے۔ دو چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، برف ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے۔ میں نے ایسی ہی تھرماکول کا ایک ٹکڑا لا کر کے آپ کو کہا یہ ہے برف، آپ نے لے تو لیا لیکن اس کو پھینک دیا اور کہا دکھنے میں تو برف جیسا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو کیا ہر سفید چیز برف ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہے تو وہ برف ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے دکھنے والے جتنے چہرے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہوں۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ جانور سے گر گیا ہے۔ اب انسانیت کیا چیز ہے؟ میرے عزیزو، یہ صرف جسم کا ایک مرکب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہونی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ وہ اخلاق حسنہ، قدوسی و جبروت۔ اور شاعر مشرق نے کہا ہے کہ 4 عناصر ہوتے ہیں تو بنتا ہے انسان۔ وہ 4 عناصر، اس کے اندر قدوسی صفات ہو یعنی نیکیوں کی، اور اللہ رب العزت کے بندے ہونے پر اسے فخر ہو۔ ان تمام چیزوں کی ملاوٹ کے بعد انسان بنتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف دکھنے والا ہی اگر انسان ہوتا تو پھر انسانوں میں اتنی خرابیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے مجھے یہاں بات یاد آتی ہے، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اندر تک کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی دلوں کے حالات بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید آتے تھے، وہ کہتے کہ حضور دعا فرما دیں۔ وہ دعا کرتے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر میں کسی کو کہوں تو وہ بھی جھلا جائے گا، کیا میں دکھتا نہیں ہوں آپ کو انسان؟ کوئی دوسری دعا کرو۔ وہ ایک دن دعا کے لیے کہے، انہوں نے دعا کیا، دوسرے دن پھر انہوں نے کہا مرید نے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دے۔ پیر و مرشد نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ تو دوسرے دن جھلا کر کے کہا کہ حضور ہر بار آپ یہی دعا کر رہے ہیں، کیا میں جانور ہوں؟ میں تو انسان ہوں ہی، میرے لیے کچھ اور دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا
بیٹھ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کی سر پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ مرید ان کی ٹوپی پہنا تو چیخنے لگا، چلانے لگا اور ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا۔ شیخ نے کہا کہ یہ آپ ٹوپی اتار لیں اس کے سر سے۔ ٹوپی اتار لی گئی۔ مرشد نے، شیخ نے پھر سے ٹوپی پہن لی۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں اتنی اچھل کود مچائے تھے؟ اس مرید نے کہا کہ حضور آپ وہی دعا فرمائیں جو آپ تک کر رہے تھے، بتا تو صحیح۔ لوگوں کو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پیر و مرشد کی ٹوپی پہنی تو میرے اعضاء جو ہے کتے کی طرح دکھنے لگے، مجھے جانور جیسی شکل میری نظر آنے لگی، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں جانور بن تو نہیں گیا۔ میں نے ٹوپی اتاری تو پھر مجھے ساری جیسی چیزیں تھیں ویسی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا انسان بسا اوقات برے کام کرتے کرتے جانوروں جیسا بن جاتا ہے، غلاظت میں اتر جاتا ہے، اور ہے تو حیوان، انسان بھی حیوان ہی سے بنا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اس کے اندر جب غلاظت بڑھ جاتی ہے تو بسا اوقات یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کے ہمیں دیکھنے کو نتائج آج مل بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس کی مثالیں، بڑی مثالیں بھی آج موجود ہیں۔ کوئی جانور اپنی برادری میں سے مادہ کے ساتھ اپنے جسمانی سکون حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پھاڑ دینا، مار دینا، قتل کر دینا یہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ ایک مجبور لڑکی اگر درندوں کو مل جائے تو یہ جس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، جیسے آج سرخیوں میں موجود ہے بہت سارے حالات، تو کیا یہ انسان ہیں؟ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کتے بھی اپنی جسمانی سکون حاصل کرتے لیکن کسی مادہ کو پھاڑ کر کے ختم نہیں کرتے، جہاں ان کا جسمانی سکون حاصل ہوا وہ چھوڑ دے۔ جانوروں میں اتنا ہے، لیکن انسان کے اندر جب انسانیت گر جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسانی صفات پر باقی رہنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لا اور دعا بھی کرتے رہو، اے اللہ تو نے ہزاروں مخلوق میں سے مجھے انسان تو بنایا، اے کریم خدا مجھے آخری دم تک انسانیت پر ہی زندہ رکھ، انسانیت ہی پر زندہ رکھ۔ اس لیے کہ پہلے کی بہت ساری مثالیں ہماری کتابوں میں یہ بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ مر گئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے بدل گئے، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا۔ پہلے کی باتیں موجود ہیں، انسانوں کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ پورے کے پورے بندر بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ۔ تو انسان کبھی جانور بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے میزان عمل پر رکھے جانے والا سب سے وزنی عمل انسان کا اس کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کے کیریکٹر ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ اور اسی لیے ایک بڑے حکیم و دانا ابن رشد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک کیلکولیشن میں انہوں نے لکھ کر کے بتایا، انہوں نے لکھا ایک نمبر لکھا، کہا یہ انسان کو میں 1 نمبر دیتا ہوں، اور پھر ایک 0 لگایا اور کہا اگر علم ہے تو اس کو میں 10 نمبر دیتا ہوں، اگر علم ہے تو میں اسے 10 نمبر دیتا ہوں۔ پھر 1 نمبر لگایا، کتنا ہوا؟ 100 ہو گئے۔ کہا اگر اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور زبان میں نرمی ہے تو میں 1 اور 0 دیتا ہوں، 100 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا اور 1 نمبر لگا کر کے اگر اس کے اندر اخلاق ہیں تو میں 1 اور 0 اس کو لگا کر دیتا ہوں، 1000 نمبر دیتا ہوں، 1 اور 0۔ اور پھر کہا کہ اگر علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے تو یہ 1 ہٹا دو، جو باقی بچتا ہے وہی ہے۔ باقی کیا بچا؟ تو انسان کے اندر اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو وہ 0 ہے،
زیرو ہے.